بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانا ہے منزلوں کو تو تنہا چلا کرو، راہوں میں لوٹ لیتے ہیں ہم سفر کبھی کبھی۔ اس رب سے بہترین کا گمان رکھو، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے جیسا میرے لیے گمان کرو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں، مشکلوں کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ زندگی میں کچھ ایسے بھی لوگ ہونے چاہیے جن سے اگر یہ کہا جائے کہ میں ٹھیک ہوں تو وہ آگے سے کہیں کہ جلدی سے یہ ڈرامے بازیاں بند کرو اور انسانوں کی طرح بتاؤ کیا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، نماز کا رہ جانا ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ دل جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ جب آپ کے جذبات اور احساسات کو منہ پہ مار دیا جائے تو عزت نفس کا تقاضا ہے کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی ہی بہتر ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا سے ڈرو کیونکہ اس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ اس کی ابتدا مشقت اور انتہا فنا ہے۔ باپ کا امیر ہونا یا غریب ہونا نہیں، بلکہ باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ غم کا ملنا بدقسمتی نہیں ہے اور خوشی کا ملنا خوش قسمتی نہیں ہے۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ اعلیٰ شخصیت نہیں بلکہ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ زندگی کے آدھے غم ناقدرے، ناشکرے اور غلط لوگوں پہ یقین کر کے ملتے ہیں، اور باقی کے آدھے غم سچے اور ایماندار لوگوں پہ شک کر کے ملتے ہیں۔ ہر مضبوط انسان کی مضبوطی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے جس نے اس کے لیے مضبوط ہونے کے سوا اور کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہوتا۔ دعا تو معجزے کا نام ہے۔ جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ دعا امید کا نام ہے۔ دعائیں مانگی ہوں تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں وہ رائیگاں نہیں گئیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب، کہاں اور کیسے وہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹاتی ہیں۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے۔ بے شک دوست ایک ہو، مگر ایسا ہو جو الفاظ سے زیادہ خاموشی کو سمجھے۔ بولیں اپنے دفاع کے لیے پورے اعتماد اور دلیل کے ساتھ، ورنہ لوگ آپ کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے۔ میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ انسان کو کبھی بھی حساس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حساس انسان سب سے زیادہ مشکلات اپنی ذات کے لیے پیدا کرتا ہے۔ ایسی باتوں پر گھنٹوں سوچتا اور روتا ہے جو شاید کسی نارمل انسان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ انسان کی شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ جب تک آپ اپنے پنکھ نہیں کھولیں گے تب تک آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کتنی اونچائی تک پرواز کر سکتے ہیں۔ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے۔
اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ بس ایک دفعہ جب آپ یہ جان جائیں گے کہ آپ اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس رب کی قسم آپ کے لیے یہ دنیا بے معنی ہو جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں جو برا کرے یا جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو، بس ایک اسی خواہش کی وجہ سے ہم اس برے انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ اس کو معاف کر کے معاملہ اللہ پاک پہ چھوڑیں، بس یہی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ اپنی خوشیاں اور غم اپنے تک محدود رکھیں، کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں میں مزید دکھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو اور انہیں بالکل مقبرہ نہ بنا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر وہ شخص ہوتا ہے جو مسجد میں نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ دور سے آئے، اور جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور پھر امام کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس شخص سے اجر میں بڑھ کر ہے جو پہلے ہی پڑھ کر سو جائے۔ افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق پھیلاتے ہیں اور بے وقوف ان پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کریں۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ کچھ نیا پا لینے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ ذلیل مت کرنا کسی فقیر کو چوکھٹ پر اپنی، وہ صرف بھیک لینے نہیں دعا دینے بھی آیا ہے۔ ناکردہ پر تبصرہ کرنا تہمت اور بہتان کہلاتا ہے، کردہ پر تبصرہ کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تہمت، بہتان اور غیبت سے بچائے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنوا دیتے ہیں اور دانشمند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی عورت تھیں جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ یوں اللہ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خامند پسند کرنے کی آزادی دی۔ جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ہم اتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب ہم بیمار پڑتے ہیں، تب بس ایک دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ صحت دے دے، اور جب ہم صحت مند ہوتے ہیں کبھی شکر کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے آج صحت دی ہے، مجھے کوئی بیماری نہیں نا۔ اور فراغت یعنی فارغ وقت بھی نعمت ہے، آپ سکون سے عبادت کر سکتے ہیں، نیکی کے کام کر سکتے ہیں، کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں وقت نہیں ملتا، اور آج کل کا سارا وقت فیس بک، انسٹا پر چلا جاتا ہے۔ آج سے آپ نے ان دونوں نعمتوں کی قدر کرنی ہے، وقت کا استعمال اچھے کاموں میں کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ خود کھا نہیں سکتے، آپ چل سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ویل چیئر استعمال کرتے ہیں، آپ سانس لیتے ہیں۔ لوگوں کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، آپ بول سکتے ہیں۔ کچھ لوگ بول نہیں پاتے، تو کیا کرنا ہے؟ پھر شکر اور قدر دونوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، صحت اور فراغت۔ ان کی قدر کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔